بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکوریا ایک بیماری ہے جس میں بہت ساری خواتین مبتلا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی خواتین اس مرض میں مبتلا ہے تو اس کے لیے پاکی اور ناپاکی کا کیا حکم ہے، نماز کا کیا حکم ہے، میں یہ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے کیول اگر لکوریا بہت زیادہ نہیں، کبھی کبھار معاملہ پیش آتا ہے تو یہ فطرتی چیز ہے، جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے۔ اگر کبھی کبھار ہو جائے تو یہ فطرتی چیز ہے، لیکن اگر شدت اختیار کر جائے تو بار بار احتلام ہونے لگے تو اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ اس طرح خواتین بھی جب اس مرض میں مبتلا ہے، شدت اختیار کرتی ہے تو خواتین کا جسم بھی کمزور ہوتا ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرے اور اپنی اس بیماری کا علاج کروائے۔ اب اگر اسے کوئی عورت اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے پاکی اور ناپاکی کا کیا حکم ہے اور نماز کا کیا حکم ہے، نماز کیسے پڑھے گی، اس بارے میں ایک اور دو باتیں سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے چیز لکوریا پیشاب کی طرح ناپاک ہے، مطلب جب یہ جسم کے جس حصے پر لگ جائے، کپڑے کے جس حصے پہ لگ جائے، جسم کا اور کپڑے کا اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا ہے۔ اگر وضو تھا تو وہ بھی فاسد ہو جائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح پیشاب آپ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہ غسل کرنا فرض ہوگا، غسل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، جس طرح پیشاب کرنے کے بعد غسل فرض نہیں، غسل نہیں کرنا پڑتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پیشاب جسم پہ لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے، اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اسے کبھی کبھار یہ معاملہ پیش آتا ہے یا کافی دیر کے بعد یہ معاملہ پیش آتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گی۔ نماز اس پر بہرحال فرض ہے، نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز کے لیے دوبارہ کپڑے وغیرہ صاف کرنے پڑیں گے، پاک کرنے پڑیں گے۔ کہیں یہ لکوریے کا پانی لگا ہے، اتنے حصے کو پاک کرنا پڑے گا۔ اگر وضو تھا تو وضو بھی فاسد ہو گیا، وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ نماز بھی ادا کرے گی۔ یہ تو رہا مسئلہ اس خاتون کا جس سے کبھی کبھار یہ مسئلہ پیش آتا ہے یا پھر کافی دیر کے بعد یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو یہ مرض شدت اختیار کر جائے، یعنی اتنا زیادہ یہ مرض ہو چکا ہے کہ اسے ہر نماز کا وقت نکل رہا ہے، یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا اور وقت نکل رہا ہے، وہ طہارت کرتی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنے لگتی ہے، پھر لکوریے کا پانی خارج ہوتا ہے، تو ایسی عورت جس وقت ہی نہ ملے، اتنا وقت بھی نہ ملے کہ وہ طہارت حاصل کر کے وضو کر کے فرض ادا کر سکے، یعنی ظہر کی 4 رکعت فرض ادا کر سکے۔ اگر اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ طہارت حاصل کرنے کے بعد فرض ادا کر سکے، اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتی ہے، ایسی اور شرعی اعتبار سے معذور ہے۔ ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں نماز کے لیے وضو کرے، کپڑے اور جسم صاف کر لے، اس کے بعد اس نماز کے وقت میں جتنی بھی مرضی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، اس کو دوبارہ اس وجہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اگر کسی اور وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اس پانی کے نکلنے سے وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی وہ ناپاک ہوگی۔ مثلا ظہر کا وقت شروع ہوا، اس نے طہارت حاصل کری اور وہ نماز پڑھتی رہی جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوا۔ جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت داخل ہوگا تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو دوبارہ کپڑے پاک کرنے پڑ جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، پھر عصر کے بعد جتنی نمازیں ہیں وہ ادا کرتی رہی۔ اس صورت میں جب مرض زیادہ شدت اختیار کر جائے، اس فرض نماز ادا کرنے کا بھی وقت نہ ملے، ایسی عورت شرعی معذور ہے۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔